اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب چیزیں کھو جاتی ہیں تو پھر انسانوں کو اس کے بعد ان چیزوں کی قدر ہوتی ہے۔ جوانی گزرنے کے بعد انسان جوانی کے دنوں کو یاد کرتا ہے۔ اگر صحت کھو جائے، لوگوں کے اندر بیٹھ کے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ کبھی ہم بھی ہوتے تھے، وہ کبھی جوان ہوتے تھے، کبھی صحت ہوتی تھی، بڑے تگڑے ہوتے تھے ہم بھی، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جب جوانی ڈھلتی ہے، انسان کا چہرے کا جو رنگ روپ ہے، جو رونق ہے، اس میں بھی کمی واقع ہوتی ہے، تو پھر وہ پرانی تصویریں نکال کے بتاتے ہیں کہ ہم بھی کبھی کچھ ہوتے تھے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی دولت جمع پونجی کر رکھی ہے، کوئی مال اکٹھا کر رکھا ہے، یا اسے کہیں سے مل گیا، تو وہ مال اگر اس سے چھن جاتا ہے تو چھن جانے کے بعد اسے بڑا دکھ ہوتا ہے، وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، یار میں بڑا لین لاٹ ہوندا سی بھائی، یہ تو بس وقت نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، وگرنہ میں بھی بڑا کھاتا پیتا انسان تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی بے شمار مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ تو میرے دوست، میرے بچے، میرے بھائی، میری گفتگو کا یعنی ان باتوں کا، ان مثالوں کا نچوڑ یہ ہے، ما حاصل یہ ہے ایک جملے کے اندر، کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چیزوں کو کھونے کے بعد ان کی قدر ہوتی ہے، لیکن کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ چیز کو پا رہے ہو تو اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کی قدر کرو۔ دیکھو، ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ لوگ لمحہ موجود سے غافل ہیں۔ یہ ایک علمی فلسفہ ہے، میرا آج کا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن یہاں بھی میں صرف اس کو شارٹ، کیونکہ اب آپ سمجھدار ہیں، بات جلدی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہاں ہر قسم کا آدمی آتا ہے، یعنی جس کو دل کا ذوق چاہیے وہ بھی یہاں آتا ہے، جسے شعور چاہیے وہ بھی ادھر آتا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی، یہ نبی پاک کا کرم ہے، یہ آپ مسلمانوں کی، نبی پاک کے غلاموں کی اس فقیر حقیر سے محبت ہے۔ تو دیکھو، ماضی پہ جتنا بھی افسوس کر لو گے نا، ماضی سے عبرت ضرور پکڑو، لیکن اگر ماضی کا افسوس کرتے رہو گے نا تو یقین کرو جو موجودہ وقت کی خوشی ہے نا، یہ بھی فوت ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بعض بھائی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ بڑی خوشی کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر بھی وہ پرانی غمگین سٹوریاں ہو، کدی یار چاچا ہوندا سی، دادا ہوندا سی، اس کو کہتے ہیں بھائی یہ خوشی کا موقع ہے، یہ سٹوری ذرا کل کر لیں گے۔ آپ سمجھ آ رہے ہیں میری بات؟ تو یعنی ماضی جو گزر گیا ہے، دیکھیں آپ اسے بدل نہیں سکتے، لیکن اسے عبرت ضرور پکڑیں۔ اگر کوئی غلطیاں کی ہیں تو اچھے کام کیے ہیں تو اور بہتر ہو جائیں، اگر خطائیں کی ہیں عبرت پکڑ کے موجودہ خوشی جو اللہ نے آپ کو دیا اس کا بیڑا غرق نہ کریں۔ میری موجودہ خوشی سے مراد مسلمانوں کی دونوں خوشیاں ہیں، آپ کی وہ دینی خوشی بھی ہے اور آپ کی دنیاوی خوشی بھی ہے۔ یاد رکھو، اللہ مومن کو صرف دین نہیں دیتا۔ اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں دین ہماری دنیا چھین رہا ہے، کہ جی آپ ہمیں مولوی بنانا چاہتے ہیں، آپ ہماری دنیا چھیننا چاہتے ہیں، آپ ہمیں مسجدوں میں قید کرنا چاہتے ہو۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ اپنے رب کا نظام دیکھو، اللہ کا خوبصورت انداز دیکھو، اس نے کتنی پیاری بات فرمائی۔ اس نے دنیا کا ذکر پہلے کیا کہ تو جب بھی دعا کرے نا تو تو کہے اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کا ذکر پہلے کیا تاکہ بندے کو رنجش نہ رہے کہ یا اللہ تو نے میری دنیا چھین لی۔ فرمایا ہم تو دینے والے ہیں، تو دنیا بھی ہم سے مانگ، ہم داتا ہیں، سخی ہیں، دیں گے۔ تو فی الدنیا حسنہ، آگے کیا فرمایا؟ وفی الآخرۃ حسنہ، فرمایا کہ دنیا میں بھی حسنہ طلب کر اور آخرت میں بھی حسنہ طلب کر، اور پھر آخر میں یہ دعا کر وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ تو ہمیں عذاب نار سے بچا۔ تو اتنا مہربان اللہ ہے، وہ تو میری اور تمہاری پہلے دنیا سنوارتا ہے۔ وہ فرماتا ہے مجھ سے دنیا بھی مانگ وہ بھی دوں گا، دین مانگ وہ بھی دوں گا، آخرت مانگ وہ بھی دوں گا، میں بادشاہ ہوں، مجھ سے بہتر دینے والا کون ہے؟ یہ ایک بڑا بہترین فلسفہ ہے۔ اگر میرے بچوں کو، میرے بھائیوں کو سمجھ میں آیا ہو تو ہم اپنی دعاؤں پہ، الفاظ پہ غور نہیں کرتے۔ تو یہ کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بھائی یہ سمجھے کہ جی دین ہماری دنیا چھین رہا ہے۔ دیکھ،
مالک کی عطا دیکھ، بندے کی نیچر دیکھ. مطلب بندے کی طبیعت ہے، بندہ تھکا ماندہ گھر میں آئے نا تو بندہ کہتا ہے گھر والے کو اور سٹوری پوچھ لینا، کوئی اور سٹوری آپ کہتے ہیں پہلے پانی تے پوچھ لا، کوئی دو روٹیاں تے کھوا لا، تیرے بھی کم کر دیاں گا پلیے، مینو تے تھوڑا جا پوچھ لا، مجھے پتا تو لگے کہ تو نے مجھے کوئی عزت دی ہے. اللہ بندے کی نیچر سے کتنا قریب ہے اور اس کے فیصلے کتنے مہربانی کے قریب ہیں. اللہ ہمیں بھوکا نہیں مارنا چاہتا. وہ کہتا ہے تو لقمہ اٹھائے اور پڑھے بسم اللہ، تیرے پیٹ میں لقمہ پہنچے تو تو کہے الحمدللہ. اب بتائیں اصول تو یہی ہے نا کہ جو کھائے تو وہ شکر کرے، اس کو خوش ہونا چاہیے، ایسا ہی ہے نا. مطلب میں کھاؤں تو مجھے خوش ہونا چاہیے، آپ کھائیں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. بندے بڑے بڑے ناراض ہوتے ہیں، کھلائیں پلائیں راضی ہو جاتے ہیں. اکثر کنجوس لوگوں کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ اکثر ناراض ہی رہتے ہیں، چونکہ وہ بڑے بے وقوف ہوتے ہیں. اور بھائی باتوں سے بعد میں مناؤ، پہلے اس کا منہ ٹھنڈا کرو، کوئی گرم پلاؤ، ٹھنڈا پلاؤ، موسم کے مطابق کھلاؤ پلاؤ. اس کا 80% غصہ کھانے پینے کے بعد ختم ہو جائے گا، پیار سے جو مرضی بنوا لو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ بات نیچر کے قریب ہے، طبیعت کے قریب ہے. اب آپ اس کو سمجھیے گا ذرا. تو سن کے جی ہمارے یہاں اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی باہر سے کوئی بھائی آتا، وہ کہتا ہے میں مجھے کھلا پلا، مجھے پانی پلا، مجھے کچھ کھلا، مجھے کچھ پلا. بھئی میں پھر تیری بات سنتا ہوں. اللہ مہربان مہمانیاں کرتا ہے. بندہ لقمہ کھائے تو بندے کو خوش ہو کر بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن مالک مہربان کتنا عجیب ہے اور کتنا عظیم ہے. عجیب بمانا عجب، نظارے والا، کرم والا. عجیب اس معنی میں ہے کہ کھائے بندہ، اللہ فرماتا ہے تو بسم اللہ پڑھ، بعد میں الحمدللہ پڑھ. تو مجھ پہ راضی ہو نہ ہو، میں رب تجھے کھلا کے راضی ہو چکا ہوں. توجہ فرمائیے، میرا اللہ مومن کو بھوکا نہیں رکھنا چاہتا، جو کھلا پلا کے راضی ہو. کھائے بندہ راضی مولا ہو. یار یہ کیا مزہ ہے، واہ مولا کہ پیٹ میرا بھر رہا ہے، راضی تو ہو رہا ہے. حالانکہ میرا پیٹ بھرے مجھے راضی ہونا چاہیے. تو اللہ وحدہ لا شریک بندے کو کھلا پلا کے راضی ہوتا ہے. اب ذرا اس سے آگے بڑھیے، جو بات کرنی ہے یہاں تک یہ فلسفہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. چند الفاظ، چند قدم ذرا اس سے آگے بڑھتے ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پہ ہم نے روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے تھے. اچھا، اس کے بعد جو آخری اس آیت کا جو کلمہ جملے ہیں، دو لفظ ہیں، دو الفاظ مبارک ہیں، وہ سننے کے قابل ہیں. لوگوں کو پتہ بھی ہے لیکن تھوڑا سا انداز سنو ذرا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض. اگرچہ ان کا ٹائم پیریڈ الگ تھا، ان کی کیفیت الگ تھی، یہ ایک الگ تقریر، الگ بحث ہے. اتنا ذہن میں رکھیں کہ روزے تم پر بھی فرض ہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے. اب اللہ کی مرضی کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی شخص کسی کے گھر میں جائے تو گھر میں جانے کی وجہ پوچھتا ہے کہ بھائی آپ میرے گھر میں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں بتائیں. آپ وجہ بتاتے. اچھا، اگر آپ بازار میں جاتے ہیں تو بازار میں جانے کی وجہ بھی آپ کے پاس ہوتی ہے کہ بھائی میں کپڑا خریدنے جا رہا ہوں، میں جوتا خریدنے جا رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ. سمجھیے گا، مطلب آپ کے پاس وجہ ہوتی ہے جانے کی. بھئی کبھی آپ نے اپنے رب سے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ جو اللہ کھلا کر پلا کر راضی ہوتا ہے وہ بندے کو بھوکا کیوں رکھنا چاہ رہا ہے؟ اے اللہ تیری مرضی کیا ہے؟ ان شارٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. لعلکم تتقون. فرمایا ہم چاہتے ہیں کہ تم کھانے سے ذرا منہ موڑو، ذرا اپنے پیٹ کو پانی سے دور رکھو. اچھا، یہاں کھانے پینے کی بات، کیونکہ اکثر ہمارے یہاں روزہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ شاید روزہ پیٹ کا ہے، لیکن میرے بھائی روزہ تو آنکھ کا بھی ہے، روزہ تو تیرے کان کا بھی ہے، روزہ تو تیرے ہاتھوں کا بھی ہے، روزہ تو تیرے پاؤں کا بھی ہے. اور اگر تو اس سے آگے بڑھ جائے تو روزہ تیرے ذہن کا بھی ہے، تیرے قلب کا، تیرے دل کا، تیرے خیالوں کا بھی ہے. کاش تو ترقی کر کے یہاں تک آ جائے. میں تو اس نقطے کو بیان کرنے سے پہلے اپنے بچوں، دوستوں، بھائیوں کو اپنے معاشرے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور سن کے سمجھ کے، کہ جو رب کھلا کے راضی ہوتا ہے وہ بھلا بھوکا رکھ کے بندوں کو فضائل کیوں بند کر رہا ہے؟ بھائی اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے
کوئی خاص مقام و مرتبہ ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بندے نے روزہ رکھا, میں نے روزہ رکھا, معاشرے میں 99% اللہ والوں کو نہیں میں کہہ رہا, مطلب آج کل جو معاشرہ ہے, میرے بچے میرے نوجوان, یہ بات بڑی پر لطف ہے, سن کے جی ذرا سمجھ کے ذرا, وہ یہ سمجھتے ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی افطاری میں کیا ملے گا, پانی کتنی قسم کا بنا ہے وہاں, کھانا کیا کیا ہوگا, وہاں افطاری بڑی ودیا ہوتی, چل اتھے چلیے, چھڈ اتھے تے چوڑی ملنی, اتھے چل, مثال دیتے. بلکہ جو اچھے اپنے خاندانی بھائی صاحب حیثیت بھائی ہوتے ہیں, ان کو باقاعدہ طور پہ افطاری کی فضیلت کی پوسٹیں رمضان شریف سے پہلے بھیج دی جاتی ہیں. آپ سمجھ میں آ رہی, مطلب افطاری کی فضیلتیں. بلکہ بعض لوگوں نے تو اب اتنا بھی اس کو پتا ہوتا کہ میرا ہر روزہ میں نے کدھر کدھر کھولنا ہے, تو گھر میں افطاریاں کم ہی ہوتی ہیں, باہر ہوتی ہیں. خیر یہ ایک لمبا لیکچر ہے, تو سن کے جی ذرا. تو مسلمانوں کا جو روزہ ہے وہ آج پانی پہ رہ گیا, کھانے پہ رہ گیا. افطاری کے ٹائم کھجوریں دماغ میں ہوتی ہیں, پکوڑے دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں, کوئی بریانی چل رہی ہوتی ہے, یا وہ خوشبو جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے, اور کوشش کرتے ہیں یا اللہ کوئی ایسا بندہ ہو جو 5 منٹ پہلے ہی روزہ کھلوا دے. حالانکہ یہ ہونے والی بات نہیں ہوتی, روزہ اپنے ٹائم پہ کھلتا ہے. اور یہاں ہمارے دماغوں میں پکوڑے, سموسے, پانی, بریانیاں, خوشبوئیں چل رہی ہوتی ہیں. نقطے بہت کرنے والے ہیں, بولنا نہیں, صرف ایک جہت پہ بات کروں گا. یار اگر اللہ وحدہ لا شریک مالک الکل نے, اس نے تمہیں افطاری کے ٹائم تمہارے دماغ میں سموسے, پکوڑے, پانی, کھانا ہی اگر رکھنا ہوتا تو یہ وہ فرشتے کو ہاتھوں جنت سے نیچے اتار دیتا. اصل میں آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ کچھ اور ہے. میرے کہنے کا مطلب ہے تمہیں بھوکا اس لیے ہی نہیں رکھا کہ تمہارے دماغ میں پکوڑے ہوں, تمہارے دماغوں میں سموسے ہوں, تمہارے دماغوں میں بریانیاں چل رہی ہوں. اس نے بھوکا تمہیں اس لیے رکھا ہے کہ اللہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے. اللہ کی صفت ہے اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز کی شان کے اندر ایک شان یہ ہے کہ وہ کھانے پینے سے پاک ہے, اسے کھانے کی حاجت نہیں. وہ تو روزہ رکھا کے تمہیں بھوکا رکھ کے, پیاسا رکھ کے اپنی اس صفت میں شامل کرنا چاہتا ہے جو اس مالک کی اپنی صفت ہے. اللہ